Alaikum warahmatullah. Janab Iqbal Sahab, distinguished guests, I am truly humbled, wallah, that you have given me this opportunity to come here and speak in front of such a august audience. You people basically run every organization. Even if people call us the director, وہ CFO ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. اور آگے بات کرنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ جو آگے کی رو میں بیٹھے ہیں ان سے نہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں، یہ بتاؤ بھائی معاشرے سے انفلیشن کیسے کم کی جاتی ہے؟ سارے CFOs بیٹھے ہیں، پیسے والے دماغ والے بیٹھے ہیں، بھی بتاؤ بھائی، کوئی جواب دے مجھے. معاشرے سے انفلیشن کیسے ختم کی جاتی ہے؟ بتاؤ بھائی، کوئی بولے کیسے ختم کی جاتی ہے؟ ہاں جی بتاؤ بھائی، اس پہ تالی نہیں بجنی. بتاؤ بھائی، میرا سیریس سوال ہے. ہاں بھائی، ڈیمانڈ کم تو میرا ڈیمانڈ کیسے کم کی جاتی ہے؟ جواب دیجئے بھائی. معاشرے سے انفلیشن، یا میں دے دوں جواب؟ میں دے دوں جواب. معاشرے میں انفلیشن کم ہوتی ہے جب معاشرے میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ رول کرتا ہے، تو معاشرے میں انفلیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بات سب سے پہلے کس نے بتائی؟ یہ بات سب سے پہلے کس نے سکھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ اگر معاشرے میں خوشحالی چاہیے، ابھی وہ معاشرے کی خوشحالی کی بات کر رہے تھے اقبال صاحب، یہاں پر ابھی جاوید جبار صاحب. معاشرے میں لوگ تب خوش رہتے ہیں جب معاشرے میں دینے کا مزاج بنتا ہے. ہولڈ کرنے کا مزاج جب آ جاتا ہے تو معاشرے میں پیسے کی بہتات ہوتی ہے، لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں. آج میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، میں ادھر آنے سے پہلے سوچ رہا تھا، میں نے غزالہ بہن سے میں نے یہ کہا، مجھے کیوں بلا رہی ہیں آپ یہاں پر؟ کیونکہ میں تو ہر بات مشاہدے کے خلاف کروں گا. جو آپ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے، میری ہر بات اس کے خلاف ہوگی. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایسے ذہین انٹلیکچوئلز ہیں کہ جو بات میں آپ کے سامنے کروں گا آپ اس سے اگری بھی کریں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک فہم دیا ہے. کوئی آسان بات ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن کو رن کرنا؟ آسان بات نہیں ہوتی. دوسرے یہ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایک پروگرام ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ سیمینار ہے کہ میں بھی ان تمام حضرات گرامی کو سے عرض کر رہا تھا کہ کاش کہ میں، سر مجھے پتا ہوتا، میں اپنے CFO کو لے کر آتا، اپنی ٹیم کو لے کر آتا اور وہ اس کو اٹینڈ کرتے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات مجھے اپنے پینل پہ رکھیں اور اگلی مرتبہ مجھے بلائیں تاکہ میرا CFO بھی آئے اور وہ آپ کو آ کے گارمنٹس انڈسٹری میں جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ بتائے. کچھ آپ کو میں بتاؤں گا. تو یہ بات پہلی دفعہ انسانیت میں، اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ صدقہ دو مال بڑھے گا، اور اس پر اللہ کی قسم کھا لی. اب یہ تو میرا چھوٹا ذہن ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یار صدقہ دو مال بڑھے گا، کیسے بڑھے گا؟ صدقہ آپ لوگ دیں گے، پیسے والے لوگ ہیں، آپ کا صدقہ جائے گا غریب آدمی کے پاس. غریب آدمی نے کرنا کیا ہے؟ اس کی تو پہلی خواہش ہے آٹا خریدوں، چاول خریدوں، دال خریدوں، تیل خریدوں، چینی خریدوں، چائے خریدوں. یہ اس کی بیسک خواہشات ہیں. بس آپ نے دیا صدقہ اس کو، آپ نے مال اس کو دیا، اس نے اسی مال سے وہ چیزیں خرید لی جو آپ بیچ رہے ہیں. تو معاشرے میں ایک رولنگ شروع ہو جاتی ہے. اس رولنگ سے جو انفلیشن ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو ہم نے اپنی کمپنی میں سب سے پہلے
اپنی کمپنی میں پریکٹس کیا. سب سے پہلے میں میوزک چھوڑ چکا تھا, سوچتا تھا کہ کیا کروں اب کیا کام کروں. تو جو میرا آخری کانسرٹ تھا برمنگم کے اندر, اس میں جو سیٹرڈے نائٹ آئی تو انہوں نے, یہ بی بی سی نے اس کو آرگنائز کیا تھا, تو بی بی سی نے ہم لوگوں کو بولا کہ بھائی جاؤ جا کے گو ویئر سم تھنگ وچ از پارٹ آف یور اون کنٹری, گو ویئر سم تھنگ وچ از پارٹ آف یور اون کلچر. تو وہاں پر انڈینز بھی تھے, سری لنکنز بھی تھے, بنگالیز بھی تھے, موریشیا سے بھی لوگ تھے, اور پاکستان سے ہم تھے. ہم تو سٹیج کے اوپر جو کپڑے پہنتے تھے وہ یہ کپڑے ہی نہیں تھے, یہی کپڑے تھے ہمارے پاس, وہ پاکستان کی کلچر کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے. تو پھر ہم نے کہا ہم تو کپڑے لائے نہیں, تو انہوں نے ہمیں ٹکسیڈوز وغیرہ پہنا دیے. آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ ٹکسیڈوز, بٹ دا ڈے آئی وور دیم آن دا اسٹیج, it was such a strange feeling for me that, you know, I'm actually representing the culture of Pakistan. وہ ایک مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی, کیونکہ تھوڑی دیر بعد when I saw شاہ رخ خان coming up on the stage dressed like an Indian prodigy, it really shook me from inside, because I wanted to represent Pakistan and I wanted to look somebody from Pakistan, and I saw the moment we came up on the stage, the BBC was not so much interested, even though we were very popular at that time. When he came up with the entire Indian culture right around him, they focused on him. When the Bengalis came up on the stage with their entire culture around them, they focused the Bengalis and the Sri Lankans and everyone. That day I thought, I wish I was wearing something from Pakistan which was very contemporary and I could have worn that on the stage. وہ پہلا مجھے خیال میں آ گیا تھا. Music in the meantime we left. I left music in the meantime and I was thinking of doing something. And you know, because all my life I did music, and as our conveners told you, I was basically an engineer. Business تو مجھے آتا نہیں تھا. So I was sitting in the masjid, you know, praying to Allah, Ya Allah, where should I go? مجھے کوئی سرا تو دے ہاتھ میں, میرے کوئی سرا نظر آئے مجھے, میں کیا کروں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے, جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے, اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, I have nothing, بس اوپر اللہ ہے, نیچے بس یہ حالات ہیں. لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے, کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے, اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی ہوئی تھی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا, میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں, یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو, مروا دیا مجھے, کہاں ہے وہ چیز. لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. میرا دل کہتا تھا مجھے کہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں. So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, you know, bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing. I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. I said, you know what? This is what happened with me, and I'd like to open a very contemporary label which has not just shalwar kameez, but basically Pakistani product. And I said to them, I said, if the West can export jeans and beer to us, and jeans and t-shirts to us, why can't we export our products to them? ہمارا کیا کوئی کلچر نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. The basic idea this is from where we started. I said, ہم بھی تو کچھ دیں ان کو. تو اس نے کہا کیا کریں. میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں. ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں, تو میں نے کہا کیا کرے گا. اس نے بولا یار دیکھو, سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی,
25 लाख आप दें, 25 लाख मैं लाऊं। अब उसने 25 लाख बोल दिया और मैं अभी 100 रुपए बीवी को देकर आ रहा हूं और बड़ी अपना स्टैचर बिल्कुल रख के ओके ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं 25 लाख कहां से होंगे, 25 लाख आप लाएं, 25 लाख मैं लाता हूं। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं घर गया, घर बैठ के सोचा, मैंने कहा क्या है, क्या बेचूं क्या बेचूं क्या बेचूं। एक दोस्त को मैंने बोला, उस जमाने में ये भी पता चल गया ये दोस्त किस चीज का नाम है, क्योंकि सबको पता था कि ये इस वक्त मुश्किल में है। तो यकीन करो 50 की चीज हर एक मुझे 25 कोट करता था। 25 ले लें जुनैद भाई, इसके यही दे सकते हैं। ये अपने दोस्तों की बात बता रहा हूं आपको। मुझे उस दिन पता चला, उस जमाने में अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने 25 की जगह कहा नहीं यार आप रखें ये, चलो बाद में कर लेंगे देख लेंगे। ऐसे भी मिले, लेकिन ऐसे भी मिले कि जिन्होंने एक्सप्लॉइट करके मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ, जिन्होंने मेरा कचूमर ही निकाल दिया। उनका बस नहीं चला कि मेरा कचूमर ही निकाल दें, मुझे जान से ही मार दें। इस वक्त जो कर सकते हैं इस आदमी के साथ करें, क्योंकि ये सब परेशानी में है। तो वो कहते हैं ना कि खैर, तो मैंने जाके कहीं से इसको बेचा उसको बेचा, ये बेच दिया वो बेच दिया, सब बेच बचा के उसको जाकर 25 लाख रुपए किसी तरह करके दिए। मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे, आप 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। 1 हफ्ते बाद 25 लाख उसने रखे, 25 लाख मैंने रखे और 50 लाख रुपए का हमने कपड़ा खरीद लिया। और अभी रमजान आने वाला था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो इसके पैटर्न बनवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रिज्क किसके हाथ में है। वो जो पैटर्न काटा तो पैटर्न छोटा कट गया, 25 लाख रुपए गए और मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैं कहूं या अल्लाह, ये मुझे किसी क्या गुनाह की सजा मिल रही है, ये क्या है कि हम दोनों बैठे हुए, उसने भी सर पकड़ के बैठा हुआ, मैं भी सर पकड़ के बैठा हुआ। वो तो खैर अमीर आदमी था थोड़े, उसके पास तो पैसे थे। मैंने कहा यार अब क्या करें। कहता है यार फिक्र ना करें, कुछ देखते हैं। अब आई नो कि कुछ नहीं होने लगा, तबाही है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको। लार्ज मीडियम बन गया, मीडियम स्मॉल बन गया और स्मॉल तो इतना स्मॉल बन गया कि हैं वो फिटेड हो गया। कि एक साहब मिलने आए हमें कि जी वो देखिए एक पार्टी आई है बांग्लादेश से, उनको शलवार कमीज चाहिए, लेकिन जुनैद भाई उनकी रिक्वेस्ट है पैटर्न थोड़ा छोटा कर दें। मैंने कहा यार देखो तुम्हें पता है छोटा पैटर्न जरा मुश्किल से कटता है, ठीक है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होंगे उसके। उन्होंने कहा हाँ वो पैसों का तो कोई मसला ही नहीं, उनको तो बस शलवार कमीज चाहिए पाकिस्तान से। हमने कहा ठीक है आप 2 दिन बाद आके ले लीजिए। तो वो जो चीज अल्लाह माफ करे आज जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जो चीज 500 रुपए की बेचनी थी वो 600 रुपए की बेच दी। जो चीज पूरे महीने बेचनी थी 2 दिन में बेच बाज के, पूरे रमजान जो बेचना था सब बेच बाज के बैठ गए दोनों के। अब क्या करें, सब बिक गया और पैसे आ गए। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि ये कुछ अल्लाह का क्या अजीब निजाम चल रहा है। तो मैंने उसको अपने साथी से कहा देखो तुमने मेरे साथ आगे भी काम करना है या बस एक यही काम करना है। उसने कहा मैंने आपके साथ आगे भी काम करना है। मैंने कहा तो चलो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास, उनसे पूछो हम काम करें तो किस तरह करें। हम दोनों मुफ्ती तकी साहब के पास पहुंच गए, मुफ्ती साहब के पास बैठे। अच्छा मैं मुफ्ती साहब से मेरा ताल्लुक था, इनको भी जानते थे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब कहने लगे भाई 3 काम करो। पहला काम ये लिखो ये कारोबार खत्म कैसे होगा, ये जे डॉट खत्म कैसे होगा, ये लिखो पहले। दूसरा काम, पहला काम ये सबसे आसान है, अब इससे और मुश्किल काम वो ये कि अज़म करो इस बात का एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे तुम दोनों, ये उससे मुश्किल काम कहा। और अब तीसरा सबसे मुश्किल काम, ये नियत करो कि इस कारोबार से तुमने लोगों को नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है। अगर ये 3 काम तुम लोगों ने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। तो जिसका पार्टनर ही अल्लाह हो जाए उसे कारोबार करने की क्या जरूरत है, उसको तो आके ICMA के अंदर बातें करनी चाहिए दुनिया जहान की। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने फला कर लिया, मैंने डिमकान कर लिया, हालांकि किया कराया कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम ये किया हमने, मैंने उसको बोला कुरान पे हाथ रख के देख
اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دن اور رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں. ہم نے ایک کپڑا بنایا. وہ کپڑا کاٹن کا. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا, اس کو زندہ کیا, جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کی جابز لگ گئیں. ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل. وہ رنگی ٹاؤن میں جا کر پکڑے ہم نے پرانے بابے, ان کو بلایا تم آؤ یہ کھڑیوں کا کپڑا بناؤ. یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاتھ. ٹھیک ہے نا. میں قسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا